السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا وتشترط نیت التجارت فی العروض ولا بد ان تكون مقارنة للتجارت فلو اشترى شيئا ناوين انه ان وجد ربحا باعه لا زکاة علیہ۔ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ کون سے امور میں، کون سی عبادات میں نیت شرط ہے اور کون سی عبادات میں نیت شرط نہیں ہے، کون سے معاملات میں نیت شرط ہے، کون سے معاملات میں نیت شرط نہیں ہے۔ یہاں سے صاحب کتاب ایک مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ قالو، علماء نے فرمایا ہے، وَتُشْتَرَطُ نیت التجارت فی العروض، کہ نیت تجارت شرط ہے سامانوں میں۔ عروض سونا اور چاندی کے سوا جو سامان ہوتے ہیں ان کو عروض کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ سونا اور چاندی کے علاوہ جو سامان ہیں ان کے اندر نیت تجارت شرط ہے۔ ما قبل میں تو صاحب کتاب نے کسی عبادت کو صحیح ہونے کے لیے نیت کو شرط قرار دیا، یعنی جیسے کہ زکوٰۃ وغیرہ میں بتایا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح ہونے کے لیے نیت ہونا شرط ہے۔ یہاں سے صاحب کتاب یہ بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے صحیح ہونے کے لیے نہیں بلکہ نفس زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے بھی نیت شرط ہوتی ہے، کہ زکوٰۃ ہی تب تک واجب نہیں ہوگی جب تک کہ نیت نہ کی جائے۔ تو اس کے تعلق سے صاحب کتاب نے یہ مسئلہ رکھا۔ یاد رکھیے، سونا اور چاندی یہ ایسی چیزیں ہیں دونوں کہ جن کے اندر نمو ہوتا ہی ہے۔ نمو سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ کوئی چیز براہ راست ہم استعمال نہ کر سکیں بلکہ اس کے عوض میں کوئی چیز لے کر استعمال کریں، تو وہ چیز جو کہ براہ راست ہم استعمال نہ کر سکیں وہ خلقی طور پر اس کے اندر، پیدائشی طور پر اس کے اندر نمو مانا جاتا ہے۔ جیسے سونا اور چاندی، کہ سونا اور چاندی کو ہم براہ راست نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے، بلکہ جب بھی کھانے پینا کچھ بھی کرنا پڑے گا، کچھ بھی لینا ہے تو سونا کو ہم کسی چیز کے عوض دیں گے تب وہ چیز ہمیں کھانے پینے کے لیے ملے گی۔ تو یہاں پر سونا اور چاندی یہ پیدائشی طور پر یہ سمن بھی ہے اور یہ پیدائشی طور پر ان کے اندر نمو ہے، اور جو چیزیں براہ راست ہم کھا پی سکتے ہیں وہ چیزیں جن کو بدلے میں بیچنے کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کے اندر نمو تقدیری ہوتا ہے اور نمو تصور کیا جاتا ہے بدل کر، وہ کھا پی کر۔ جیسے کہ غلہ ہے یا کوئی سامان تجارت جو بھی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم براہ راست غلہ کو کھا سکتے ہیں،
सामान्य तिजारत में खाने पीने की बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनके अंदर ये कहा जाता है कि उनके अंदर नुमू पैदाइशी तौर पर नहीं है, बल्कि वहां पर माना जाता है। बहरहाल ये तो हमने ये बताया कि उस माल के अंदर ज़कात तभी वाजिब होती है जबकि माल माले नामी हो, यानी उसके अंदर नुमू हो। अब चाहे नुमू नुमू हकीकी हो या नुमू तकदीरी हो। अब एक बात और समझिए, माल जो सोना चांदी के अलावा होता है, जो सामान कहलाते हैं, उनके अंदर ज़कात दो शर्तों से वाजिब होती है। पहली शर्त तो ये है कि वो माल ऐसा हो कि उसके अंदर तिजारत की नियत की गई हो, और दूसरी शर्त यह है कि तिजारत के जो नियत तिजारत की गई हो, तो खरीदने के वक्त ही में तिजारत से वो नियत मुकारिन भी हो। इन दो शर्तों से सोना और चांदी के अलावा सामानों में ज़कात वाजिब होगी। यानी जहां पर नियत तिजारत हो और वो नियत तिजारत से अमल तिजारत से मकरून हो, मुकारिन हो, तो इन दो शर्तों के साथ उसके अंदर ज़कात वाजिब होगी। अब आपने ये बात तो समझ ली कि नियत, जिस माल के साथ नियत तिजारत हो, नियत तिजारत मुअतबर हो, उस माल में ज़कात वाजिब होगी, वरना ज़कात वाजिब नहीं होगी। तो अब यहां पर बात को वाज़ेह करने के लिए यह भी समझना जरूरी है कि माल कितने किस्मों के होते हैं, कौन से किस्म के मालों में नियत तिजारत मुअतबर होती है और कौन से किस्म के मालों में नियत तिजारत मुअतबर नहीं होती है। तो याद रहे कि माल तीन तरह के होते हैं। एक तो वो माल कि जो बगैर किसी माल के इवज हासिल हो गया हो। एक तो वो कि जिसके अंदर आदमी को कोई अक्द ही करना ना पड़े। मिसाल के तौर पर बाप दादा से मीरास मिल गई, सुल्तान इस्लाम ने आपको कहीं पर जमीन काश्तकारी के लिए दे दी, तो बाप दादा से जो मीरास में माल मिला, वो माल बिना किसी अक्द के है आपके पास, वो उस माल का हुसूल बिना किसी अक्द के हुआ। लिहाजा वो माल जो बिना किसी अक्द के हासिल हो, ऐसे माल के अंदर नियत तिजारत मुअतबर नहीं। जब नियत तिजारत मुअतबर नहीं, तो अब उसमें तिजारत वाली ज़कात वाजिब भी नहीं होगी। हाँ, अब ये उसका मालिक हो गया, और मालिक होने के बाद फिर हौलाने हौल हो गया, पूरा साल गुजर गया, तो अब उसके बाद जो हौलाने हौल की बिना पर जो मालों पर ज़कात वाजिब होती है, वो ज़कात इस पर वाजिब होगी। लेकिन तिजारत वाली ज़कात वाजिब नहीं होगी और उसमें नियत तिजारत मुअतबर नहीं होगी। तो एक किस्म का वो माल हुआ जो माल बिना किसी अक्द के हासिल होता है, जैसे कि मीरास में मिल गया। और तो यहां पर तमाम अइम्मा का इत्तिफाक है कि बिना किसी अक्द के जो माल हासिल हो, उसमें नियत तिजारत मुअतबर ही नहीं होती है। अब अगर कोई नियत तिजारत भी कर ले तो वो नियत मुअतबर नहीं। बात समझ में आ गई। और एक एक किस्म के वो माल होते हैं जो किसी ना किसी अक्द की बिना पर हासिल हो। अब जब अक्द की बिना पर हासिल हो, तो ये अक्द में थोड़ी तफसील है। तीन किस्म के अक्द ऐसे हैं जिनके जरिए से अगर माल हासिल हो रहा है, तो उनमें नियत तिजारत बिल इत्तिफाक मुअतबर है। नंबर एक,
بیع و شرا، جس کو مبادلۃ المال بالمال علی التراضی کہتے ہیں، یعنی خرید و فروخت کے ذریعے سے جو مال حاصل ہوا، میں نے کوئی چیز بیچی اور جس چیز کے بدلے بیچی وہ مجھے حاصل ہوئی، تو یہاں پر بیع و شرا کے ذریعے سے جو مال حاصل ہو، یہ عقد بیع کے ذریعے سے مال حاصل ہوا، تو ایک تو یہ عقد ہوا، اس کے اندر بھی بالاتفاق نیت تجارت معتبر ہوگی۔ ایسے ہی ایک عقد ہوتا ہے عقد اجارہ۔ عقد اجارہ، اجارہ کا مطلب ہوتا ہے کرائے پر کوئی چیز دینا۔ ہم نے کوئی چیز کرائے پر دی اور اس کے بدلے میں جو ہمیں مال حاصل ہوا وہ عقد اجارہ کے طور پر حاصل ہوا۔ اس کے اندر بھی بالاتفاق نیت تجارت معتبر ہے۔ اور ایک عقد ہوتا ہے عقد استقراض۔ استقراض یعنی قرض طلب کرنا۔ ہم نے کوئی چیز دے کر کسی سے قرض طلب کیا یا کسی سے قرض طلب کیا، جب ہم اس کو واپس کریں گے تو اس کے بدلے میں جو ہمیں مال ملے، حاصل ہو، اس مال کے اندر بھی نیت بالاتفاق، نیت تجارت بالاتفاق معتبر ہوگی۔ تو یہ تین قسم کے عقد ایسے ہیں جن میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ ان میں نیت تجارت معتبر ہوتی ہے۔ پہلا عقد بیع، دوسرا عقد اجارہ، تیسرا عقد استقراض۔ ان تمام میں، ان تینوں میں بالاتفاق نیت تجارت معتبر ہوگی۔ اگر نیت تجارت کر لی ہے اور وہ عقد کے وقت، تجارت کے وقت ہی، عمل تجارت کے وقت اس میں نیت تجارت کر لی ہے، مقارن ہے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تیسری قسم مال کی وہ ہے کہ جو عقد کے ذریعے سے تو حاصل ہو لیکن اس میں مال کے بدلے میں مال نہ دیا گیا ہو، یعنی بغیر کسی عوض کے حاصل ہو۔ جیسے کہ کسی نے ہبہ کر دیا آپ کو، تو اس کو بھی عقد ہبہ کہہ دیں گے۔ ہبہ کرنے کی صورت میں آپ کو مال تو حاصل ہوا لیکن اس کے بدلے میں آپ کو کچھ دینا نہیں پڑا۔ ایسے ہی عورت نے خلا کیا اور اپنے شوہر سے طلاق لی مال کے بدلے، تو جو مال اس عورت کو خلا میں حاصل ہوگا یہ عقد خلا میں حاصل ہو رہا ہے، لیکن اس مال کے عوض میں اسے کچھ دینا نہیں پڑا، تو بلا عوض کے یہ مال حاصل ہوا۔ ایسے شوہر نے اس کو مہر دے دیا، تو یہ مہر کا جو مال حاصل ہوا، اس مال کے بدلے میں اسے کچھ دینا نہیں پڑا ہے، کوئی مال نہیں دینا پڑا ہے۔ تو اس طریقے کے جو عقود ہوتے ہیں، اس طرح سے جو مال حاصل ہوتا ہے، اس مال کے اندر نیت تجارت معتبر ہے یا نہیں، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نیت تجارت اس میں معتبر نہیں ہے، لہذا زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی۔ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے مال میں نیت تجارت معتبر ہے، اور جب نیت تجارت معتبر ہے تو اس پر زکوٰۃ ان کے نزدیک واجب ہوگی۔ تو ہماری اس گفتگو کا نچوڑ یہ ہوا کہ مال تین قسموں کا ہوتا ہے۔ ایک وہ مال جو بنا کسی عقد کے حاصل ہو، جیسے کہ میراث میں اب مال حاصل ہو گیا۔ ایک وہ مال جو تین قسم کے عقدوں سے حاصل ہو، ایک تو عقد بیع، ایک اجارہ اور استقراض۔ ان تین کے ذریعے سے جو مال حاصل ہوگا تو اس میں بالاتفاق نیت تجارت معتبر ہوگی، اور پہلی والی قسم بالاتفاق نیت تجارت معتبر نہیں ہوگی۔ اور تیسری قسم وہ کہ جو مال حاصل ہو بغیر کسی مال کے عوض، جیسے کہ خلا، مہر، ہبہ وغیرہ میں جو مال حاصل ہوتا ہے، تو اس والی صورت میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے
کہ بعض کہتے ہیں کہ نیت تجارت معتبر ہوگی اور بعض کہتے ہیں کہ نیت تجارت معتبر نہیں ہوگی۔ اب جب یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا، یہ تفصیل آپ نے سمجھ لی، تو اب آپ سمجھیے کہ نیت تجارت جس مال میں معتبر ہے، زکوٰۃ تجارت اسی میں واجب ہوگی۔ اگر نیت معتبر نہیں ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لہذا ایک تو نیت تجارت ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ نیت تجارت خریدنے کے وقت میں ہونا چاہیے، یعنی نیت تجارت عمل تجارت سے مقارن ہو۔ اور عمل تجارت میں نے آپ کو بتا دیا صرف 3 ہی عقد میں پایا جاتا ہے، ایک بیع، دوسرا اجارہ اور تیسرا استقراض۔ ان 3 میں اگر کسی نے نیت تجارت کر لی خریدنے کے وقت میں تو ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر ان 3 کے علاوہ کوئی اور صورت ہے تو ان میں اگر نیت تجارت کر بھی لیتا ہے تو وہ نیت تجارت معتبر نہیں ہوگی اور زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہماری اس تفصیل کو ذہن میں رکھیے۔ اب صاحب کتاب کی عبارت کو سمجھیے۔ صاحب کتاب نے جو تشریح کی ہے، جو توضیح کی ہے، وہ ہماری انہی باتوں پر مرتب ہے۔ فرماتے قالو، علماء نے فرمایا وَتُشْتَرَطُ نیت التجارت فی العروس، سونا چاندی کے علاوہ سامانوں میں تجارت کی نیت شرط ہے، یعنی زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے۔ یہاں پر نفس وجوب کے لیے نیت شرط ہے، تو ایک تو نیت تجارت شرط اور دوسری شرط لگانے ولا بد ان تکون مقارنۃ للتجارہ، اور ضروری ہے کہ وہ نیت تجارت کے مقارن بھی ہو، یعنی جب خرید رہا ہے تو اسی وقت نیت کر لے تجارت کی، تبھی زکوٰۃ تجارت اس پر واجب ہوگی۔ لہذا اب 2 شرطیں ہو گئی، ایک تو نیت تجارت شرط، دوسرے یہ کہ وہ نیت شراء کے وقت عمل تجارت سے مقارن ہو۔ یہ 2 شرطیں ہو گئی۔ اب ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوئی، کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب وہی تفریح کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فلو اشترط شیئا لنفسہ، یہ لنفسہ لفظ ہے، اس میں لکھ گیا ہے للقنیہ، للقنیہ نہیں ہے، لنفسہ لفظ ہے یہ۔ فلو اشترط شیئا، فلو اشترى شیئا لنفسہ نابیا انہ نفسہ، اپنی ذات کے لیے، اپنے ذات کے لیے چیز خریدی، اپنے استعمال کے لیے کوئی چیز خریدی، لیکن نیت یہ کر لی، نابین نیت یہ کر لی کہ انہ ان وجد ربحا، اگر وہ فائدہ پائے گا، باعہ تو فائدہ پائے گا تو بیچ دے گا، اور اگر فائدہ نہیں پائے گا تو نہیں بیچے گا، اپنے استعمال میں لے گا۔ ٹھیک ہے، یہ نیت کر کے اس نے کوئی چیز اپنے لیے خریدی، تو یاد رکھیے کہ یہاں پر نیت تجارت علی سبیل الاستقلال پائی ہی نہیں گئی، کیونکہ اس نے اپنے لیے خریدی، تجارت کے لیے وہ چیز خریدی ہی نہیں، اور جب تجارت کے لیے خریدی نہیں تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نیت تجارت ہونا شرط ہے، لہذا اسی لیے صاحب کتاب نے فرمایا لا زکوٰۃ علیہ، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ پہلی والی جو شرط ہے تشترط نیت التجارت فی العروس، اس شرط پر انہوں نے یہ تفریح کر دی۔ اور آگے فرماتے ولو نوت تجارت فیما خرج من ارضہ العشریہ، یہ دوسری والی شرط پر تفریح ہے کہ اگر کسی شخص نے تجارت کی نیت کی فیما، اس مال میں، ما خرج من ارضہ العشریہ، جو مال اس کو حاصل ہوا ہے، جو پیداوار حاصل ہوئی ہے اس کی عشری زمین سے۔ عشری زمین، مسلمان جو زمین میں کاشتکاری کرتے ہیں اور اس سے عشر ادا کرنا پڑتا ہے، وہ عشری زمین کہلاتی ہے۔ اب الخراجیہ، یا خراجی زمین سے، کافر یا ذمی لوگوں کو جو زمین ہوتی ہے اور وہ اسلامی حکومت میں اس زمین میں پیداوار کرتے ہیں تو اس پر ان کا ٹیکس اور خراج ان پر لازم ہوتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں خراجی زمین سے کوئی مال پیدا ہوا
उसमें तिजारत की नियत कर ली। अबिल मुस्ताजिरा, या मुस्ताजिरा का मतलब होता है कि किसी शख्स ने उजरत पर कोई चीज ली, उजरत पर दी नहीं बल्कि उजरत पर कोई चीज ली। अबिल मुस्तारा, या बतौर उधार कोई चीज ली कि जरा एक दिन के लिए दे दो, हमें एक दिन के लिए जरूरत है, उधार दे दो कोई चीज, और ऐसे उधार कोई चीज ले ली। तो फरमाते ला ज़कात अलैह, इस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि हमने आपको बताया था कि नियत तिजारत, अगरचे उसने तिजारत की नियत की है, यहां पर हमने आपको बताया था नियत तिजारत तभी मुअतबर होगी जबकि 3 किस्म के अक़दों से मुताल्लिक हो, यानी वो अक़द अक़द बय हो, या अक़द इस्तिक़राज़ हो, या अक़द इजारा हो। अगर उससे जो माल हासिल हो रहा है उसमें अगर नियत तिजारत की जाएगी तो बिल इत्तिफाक मोतबर होगी। रहा उसी जमीन से जो माल हासिल हो रहा है तो ये ना बै के तौर पर, यानी अक़द बै के तौर पर ये माल हासिल हुआ, चाहे वो उसी जमीन हो या खिराजी जमीन हो, या ये कि कोई किराए पे कोई चीज ली, या ये कि उधार ले ली। तो ये सब के सब ऐसे हैं, ऐसे माल हैं जिन मालों का ताल्लुक ना ही अक़द बै से है, ना ही अक़द इजारा से है, ना ही अक़द इस्तिक़राज़ से है। जब उनमें से किसी से नहीं है और उन्हीं उक़ूद को अमल तिजारत कहा जाता है, और उससे मुक़ारिन होना, उन्हीं 3 उक़ूद से नियत तिजारत का मुक़ारिन होना ये शर्त था। और ये सब के सब जो यहाँ पर जिक्र किए गए ये उन 3 में से कोई भी नहीं है, लिहाजा यहाँ पर नियत तिजारत मुअतबर नहीं होगी। लिहाजा जब नियत तिजारत मोतबर नहीं होगी तो फरमाते ला ज़कात अलैह, तो उस पर ज़कात भी वाजिब नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर जिस अक़द से नियत तिजारत मुकारिन होना चाहिए वो अक़द ही नहीं पाया गया। ठीक है, अब आगे फरमाते हैं वलो कारनत, अगर नियत तिजारत मुकारिन हो माँ उस माल से, माँ का माना माल नहीं है, याद रखना, वो माँ मौसूला है, इसलिए हम तो उससे मुराद चूंकि माल होगा इसलिए हम माल का तर्जमा कर दे रहे हैं। लव वलो कारनत मा लैसा बदला मालिन बे मालिन, अगर नियत तिजारत मुकारिन हो ऐसे माल से जो किसी माल का बदला नहीं है, जो किसी माल का बदला नहीं है, यानी बगैर माल के बदले में वो हासिल हुआ, बगैर किसी माल के इवज में हासिल हुआ। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी थी, खुला है और महर है वगैरह, या हिबा है, तो इनमें माल तो हासिल हुआ लेकिन बदले में कोई माल नहीं दिया जाएगा। जब बदले में कोई माल नहीं दिया है तो मैंने आपको बताया था कि ये वो मसला है कि जिसमें इख्तिलाफ है। बाज लोगों ने कहा कि यहाँ पर नियत तिजारत मोतबर होगी, जिनके नजदीक नियत तिजारत मोतबर होगी उनके नजदीक ज़कात वाजिब हो जाएगी, और जिनके नजदीक नियत तिजारत मोतबर नहीं होगी उनके नजदीक इन पे ज़कात वाजिब नहीं होगी। फरमाते वलो कारनत मा लैसा बदला मालिन बे मालिन, अगर नियत तिजारत मुकारिन हो ऐसे माल से कि जो किसी माल के बदले में ना हो, या ये कह लो कि जहां पर मुबादलतुल माल बिल माल ना हो, कल हिबती, जैसे कि हिबा, व सदका, और सदका किसी ने कर दिया माल, वल खुला, ऐसी खुला है, वल महर, महर है, वल वसिया, या माल की वसीयत किसी ने कर दी। तो यहाँ पर बगैर किसी माल के इवज माल हासिल होता है। तो फरमाते ला तसिहु अला सही, सही मजहब यही है कि नियत, यहाँ पर नियत तिजारत सही नहीं होगी, और जब नियत तिजारत सही नहीं होगी तो अब ऐसी सूरत में इसमें भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। अगरचे इसमें एक कौल ये भी है कि नियत तिजारत सही हो जाएगी, जैसे कि हमने शुरू में इसकी तफसील बयान की थी, इसीलिए साहिब किताब ने अला सही का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। वफिस साइमा ला बुद्दा मिन क़स्द इसामतिहा लिद्दिर। अब अगला मसला यह है कि नबी करीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि फिस साइमा ज़कातुन,
وہ جانور جو چرتے ہیں ان میں زکات ہے۔ چرنے کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ چرتے تو سارے جانور ہیں۔ اسامت چرانا، یہاں پر چرانے سے مراد یہ ہے کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کھانا، جن کو چارہ وغیرہ اپنے گھر پر رکھ کے کھلایا جاتا ہے۔ آدمی چارہ خرید کے لاتا ہے، خرید کے لا کے انہیں کھلاتا ہے، یا محنت و مزدوری کر کے یا کچھ بھی کر کے انہیں کھلاتا ہے، تو ان جانوروں کو سائمہ نہیں کہا جاتا ہے۔ سائمہ صرف ان جانوروں کو کہا جاتا ہے کہ جو قدرتی زمین میں، یا جو تمام لوگوں کے نفع کے لیے جو زمین ہوتی ہے، ان زمینوں میں سال کے اکثر حصے میں وہ چرتے ہوں۔ سال کے اکثر حصوں میں ایسی زمینوں میں چرتے ہوں، کھاتے پیتے ہوں، ایسے جانوروں کو سائمہ کہا جاتا ہے۔ اب سائمہ جو جانور ہیں ان میں زکوٰۃ واجب ہے، لیکن سائمہ جو جانور ہیں وہ بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ سائمہ جانور وہ ہوتے ہیں کہ جن کو تجارت کی غرض ہی سے ہی پالا جاتا ہے، اور کچھ سائمہ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کو دودھ حاصل کرنے کے لیے یا کھانے کے لیے پالا جاتا ہے، اور کچھ سائمہ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کھانے کے لیے یا سواری کے لیے جن کو پالا جاتا ہے، اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اس لیے پالا جاتا ہے کہ تاکہ ان سے دودھ حاصل ہو اور ان سے نسل حاصل ہو اور ان کے بچے ہوں اور اس سے اضافہ ہو مال میں۔ تو 3 طرح کے جانور ہوئے سائمہ۔ سائمہ جانور انہی جانوروں کو کہیں گے جن کا سال کا اکثر حصہ ایسی زمینوں میں چر کے کھا پی کے گزرتا ہو جو زمینیں عام لوگوں کے افادے کے لیے قدرتی طور پر ہو۔ تو ایسی زمینوں میں جو جانور چرتے ہیں اور سال کا اکثر حصہ چرتے ہیں، تو ایسے جانوروں کی 3 صورتیں ہوئی۔ ایک تو وہ جانور کہ جن کو دودھ کے لیے اور نسل کے لیے پالا جاتا ہے، چرایا جاتا ہے، اور ایک وہ جانور کہ جن سے تجارت مقصود ہوتی ہے کہ جن کو بیچنا ہے، اور ایک وہ جانور کہ جن پر سواری مقصود ہوتی ہے، جن کو کھانا مقصد ہوتا ہے۔ تو 3 قسم کے جانور ہو گئے۔ تو یاد رکھیے تینوں قسم کے جانوروں میں پہلی قسم کا جو ہم نے جانور بتایا کہ ان کو اس لیے چرایا جاتا ہے سال کے اکثر حصوں میں تاکہ ان سے دودھ ملے اور ان سے نسل ملے۔ تو چونکہ نسل مقصد ہوتا ہے وہاں پر، تو اب ان میں زکوٰۃ کے وجوب کے لیے ایک مقرر عدد ہے کہ اس مقدار میں وہ جانور ہو جائیں گے تو ایک بچیا یا ایک پڈا یا ایک بچڑا زکوٰۃ میں دینا پڑے گا۔ تو اس قسم کے لیے 40واں حصہ ہونا ضروری نہیں ہے، بس وہ تعداد ہونا چاہیے کہ اتنی اگر ہو گئی، جیسے کہ فقہ کی کتب میں آپ نے پڑھا ہوگا اور پڑھیں گے کہ اگر اتنی تعداد میں اگر ہو گئی، مثلا بھینس ہے یا گائے ہے، ان کی ایک مقرر تعداد ہے کہ اتنی تعداد میں ہو گئی تو ایک بچیا واجب ہوگی زکوٰۃ میں، تو ان کی زکوٰۃ اس طریقے سے ادا ہوگی۔ اور اگر سائمہ جانور ایسے ہیں کہ ان کو تجارت کے لیے پالا جا رہا ہے، تجارت کے لیے انہیں چرایا جا رہا ہے، تو اب ان کے اندر زکوٰۃ تجارت واجب ہوگی اگر ان کو خریدنے کے وقت میں تجارت کی نیت کر لی ہو۔ خریدنے کے وقت میں تجارت کی نیت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ان میں زکوٰۃ تجارت واجب ہوگی۔ اور زکوٰۃ تجارت کا مطلب یہ کہ 40%، کہ وہ 40 جانور اگر ہو گئے، مثلا 100 جانور ہے تو بلکہ 40% نہیں، 2.5%، 40 جانوروں میں 1 جانور، 80 جانوروں میں 2 جانور، اور 100 جانوروں میں 2.5 جانور، یعنی ان کی قیمت
تو یہ 2.5% ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی. اور اگر جانوروں کو اس لیے چرایا جا رہا ہے کہ ان پر سواری کرنا ہے، ان کو کھانا ہے، تو ایسے جانوروں میں بالکل زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. تو چرنے ہی والے ہیں تینوں قسم کے جانور، سب کو سائمہ کہا جاتا ہے، لیکن تینوں قسم کے جانوروں کا حکم الگ الگ ہے. صاحب کتاب اسی کو بیان فرماتے ہیں، انہی تینوں قسموں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. فرماتے ہیں وفی الصائمتی، صائمہ جانوروں میں لا بد من قصد اسامتها للدر والنسل اکثر الحول، صائمہ جانوروں میں ضروری ہے کہ ان کے چرانا مقصد ہو، اکثر الحول سال کے اکثر حصے میں ان کو چرانا مقصود ہو. کس کے لیے؟ للدر، دودھ حاصل کرنے کے لیے، والنسل اور نسل کے لیے. فإن قصدا، تو اب ان میں تو زکوٰۃ وہ والی زکوٰۃ تجارت واجب نہیں ہوگی. ان کی ایک خاص جو عدد ہے، اس مقدار کو اگر یہ پہنچ جائیں گے تو ان کے اندر وہی کہ 1 بچیا یا 2 بچیا اس طریقے سے جو واجب ہے، آپ کو دوری میں پڑھ چکے ہوں گے، تفصیلی گفتگو وہیں پر پڑھیں یا باہر شریعت میں پڑھیں. فإن قصد بھی تجارہ، اگر انہی چرنے والے جانوروں میں تجارت کا قصد کر لیا، ففیہا زکوٰۃ التجارہ، تو ایسی صورت میں ان میں زکوٰۃ تجارت واجب ہوگی. لیکن زکوٰۃ تجارت واجب تبھی ہوگی ان قارنت الشراء، جبکہ خریدنے کے وقت میں تجارت کی نیت کر لی ہو. شراء اور خریدنے سے تجارت کی نیت مقرون ہو. وَإِن قَصَدَ بِهِ الْحَمْلَ، اور اگر اس سے بوجھ اٹھانے کا قصد کیا، والرکوب سواری کرنے کا قصد کیا، اول اکلا یا کھانے کا قصد کیا، فرماتے فلا زکات اصلا، تو ان میں بالکل بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. وَأَمَّا النِّيَّةُ فِي الصَّوْمِ، اب پھر وہی بات اب روزے کی طرف آ گئے کہ روزے میں نیت شرط ہے نہیں. تو ہم نے ضابطہ وہی ہے کہ تمام تر عبادتوں میں بالاتفاق بالاجماع نیت شرط ہے. تو روزہ بھی چونکہ ایک عبادت ہے تو اس میں بھی نیت شرط ہوگی. اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں امن نیت فی الصوم، رہا روزے میں نیت، فشرط صحتہ لکل یوم، تو روزے میں ہر دن کے لیے روزے کے صحیح ہونے کی شرط ہے. یعنی نیت شرط ہے ہر دن کے لیے روزے کو صحیح ہونے کے لیے، ہر دن کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ماہ رمضان ہے فرض کریے، تو ماہ رمضان کے شروع ہی میں پورے رمضان کی ایک بار میں نیت کر لی، یا یہ ہے کہ ہر دن روزہ رکھے گا تو ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرے گا. تو اس سلسلے میں اختلاف ہے. جمہور ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہر روزے کے لیے الگ نیت کرنا شرط ہے. امام مالک اور امام ظفر اس بات کے قائل ہیں کہ اگر ماہ رمضان میں بالفرض شروع ہی میں اگر پورے مہینے کی نیت کر لی تو یہی پوری مہینے کی ایک بار نیت کر لینا ہی ان کے نزدیک کافی ہو جائے گا. لیکن جمہور کا قول یہ نہیں ہے. جمہور ائمہ کا قول یہی ہے کہ ہر روزے کے لیے ہر دن کے لیے روزے کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے. اب آپ کے ذہن میں ایک شبہ یہاں پر آ رہا ہوگا، وہ شبہ یہ آ رہا ہوگا کہ اصول فقہ کی کتب میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ رمضان کے روزے کے لیے تعین نیت شرط نہیں ہے، تو یہاں پر نیت کو شرط کو قرار دے رہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیٹا نیت اور ہوتی ہے اور تعین نیت اور ہوتی ہے. ایک تو ہے صرف یہ کہ روزے کی نیت کرنا، اور ایک یہ ہے کہ اس کو متعین کرنا کہ میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، میں قضا کا روزہ رکھ رہا ہوں، میں نفلی روزہ رکھ رہا ہوں، یہ تعین کرنا. ٹھیک ہے. تو ایک ہے مطلقاً روزے کی نیت کرنا، اور ایک ہے اس کے وصف کے ساتھ اس کو متعین کرنا. تو یاد رکھیے کہ ماہ رمضان میں مطلقاً روزے کی نیت کرنا یہ شرط ہے، تعین شرط نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماہ رمضان میں صرف رمضان ہی کا ہی روزہ ادا ہوگا، وہاں پر تعین من جانب شارع ہو چکی ہے. نبی کریم علیہ التحیۃ و تسلیم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اذن سلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان،
جب شعبان ختم ہو جائے تو صرف اور صرف رمضان کا روزہ ہوگا۔ تو جانب اشارے سے رمضان کے روزے کے لیے ماہ رمضان متعین ہے، کوئی دوسرا روزہ ادا ہی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی نفلی روزہ ادا ہی نہیں ہوگا۔ تو جب یہاں پر تعین من جانب الشارع ہے تو تعین کی نیت کرنا شرط نہیں ہے، مطلقاً روزے کی نیت کرنا شرط ہے۔ اسی لیے صاحب کتاب نے فرمایا فشرط صحت ہی لکل یوم، تو نیت روزے کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے ہر دن کے روزے کے لیے۔ آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں ولو علق، اچھا یہ روزہ جو ہے نا ہر روزے کے لیے نیت شرط ہے، تو ہر روزے کے لیے اس روزے میں عموم ہے، چاہے وہ روزہ فرض ہو، چاہے روزہ واجب ہو، چاہے روزہ قضا کا ہو، چاہے روزہ نفلی ہو، کوئی بھی روزہ ہو، ہر روزے کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے۔ ہاں رمضان کے روزے کے علاوہ دیگر روزوں کے لیے تعین نیت بھی شرط ہے، تعین بھی شرط ہے۔ ولو علقها بالمشیت الصحت، اب یہاں سے ایک مسئلہ اور اسی کے تعلق سے بتا رہے ہیں، فرماتے کہ بیٹا کچھ اقوال ایسے ہوتے ہیں جو کہ مشیت سے معلق کر دیے جاتے ہیں۔ مثلا کسی شخص نے کہا، اپنی بیوی سے کہا کہ انت طالق انشاءاللہ، تجھے طلاق ہے اگر اللہ نے چاہا، تو یہاں پر مشیت الہی پر اس نے عورت کے طلاق کو معلق کر دیا۔ ایسے ہی انا صائم انشاءاللہ، میں روزہ رکھوں گا اگر اللہ نے چاہا۔ تو بیٹا جہاں پر بھی اقوال، بلکہ انا صائم میں اقوال بھی نہیں ہے، وہ تو فعل ہو گیا۔ کسی شخص نے وہی کہا کہ انت معتق انشاءاللہ، تو آزاد ہے اللہ نے اگر چاہا، انت طالق انشاءاللہ، تو یہ سب اقوال ہے۔ اقوال اگر مشیت پر معلق ہو جائیں تو ان سے فوراً اثر کا ظہور نہیں ہوگا، لہذا انت طالق، کسی نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق، صرف انت طالق کہا تو اسے فوراً طلاق ہو جائے گی اور انت طالق کا اثر فوراً ظاہر ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے انشاءاللہ پر معلق کر دیا انشاءاللہ کہہ کر، تو اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی، گویا کہ یہ قول اس کا جو ہے وہ باطل ہو جائے گا انشاءاللہ کہنے سے، ٹھیک ہے، لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف روزے میں اگر کسی نے کہا، تو روزے میں وہ نیت کے سلسلے میں اگر کسی نے کہا کہ نیت کر رہا ہے اور نیت کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے انشاءاللہ کہہ دیا، میں روزے کی نیت کر رہا ہوں انشاءاللہ، تو کہتے ہیں کہ اقوال کو جب ہم نے مشیت پر معلق کیا تو وہ اقوال مشیت پر معلق کرنے سے اقوال تو باطل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر نیت کو مشیت پر معلق کیا تو نیت باطل نہیں ہوگی، بلکہ نیت اپنے حال پر قائم رہے گی۔ لہذا کیوں؟ وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیت یہ اقوال سے نہیں ہے، مشیت سے جو باطل ہوتے ہیں وہ اقوال باطل ہوتے ہیں، نیت باطل نہیں ہوتی ہے۔ وہی صاحب کتاب فرماتے ہیں ولو علقها بالمشیت، اگر کسی نے نیت کو معلق کر دیا مشیت پر، صحت، تب بھی نیت صحیح ہو جائے گی۔ کیوں؟ لأنها انما تبطل الاقوال، کیونکہ اقوال یا انما تبطل الاقوال، کیونکہ مشیت اقوال کو باطل کرتی ہے، والنیت لیست منہا، اور نیت یہ اقوال سے نہیں ہے۔ جب اقوال سے نہیں ہے تو نیت کو اگر کسی نے مشیت پر معلق بھی کر دیا تب بھی نیت صحیح ہوگی۔ فرماتے ہیں والفرض والسنت والنفل فی اصلها سوا، چاہے روزہ فرض ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، فی اصلها، اصل نیت میں سب برابر ہیں، یعنی
نفس نیت میں تمام روزے برابر ہیں، فرض روزہ ہو، نفل ہو یا سنت ہو، تمام کے اندر اصل نیت شرط ہے۔ ہاں، فرض روزہ جیسے رمضان کا ہے اس میں اصل نیت تو شرط ہے، لیکن تعین نیت اس میں شرط نہیں ہے، اس لیے فی اصلحہ کریں، یعنی اصل نیت میں، نہ کہ تعین نیت میں۔ فرماتے ہیں فرض، سنت اور نفل فی اصلحہ سوا، اصل نیت میں سب برابر ہے۔ وَأَمَّا النِّيَّةُ فِي الْحَجِّ، رہی حج میں نیت۔ حج میں نیت کا مطلب، حج بھی تو ایک عبادت ہے نا، تو اور ہم نے بتا دیا تھا کہ نیت تمام تر عبادات میں بالاجماع شرط ہے، لہذا حج بھی ایک عبادت ہے تو اس کے اندر بھی نیت شرط ہوگی۔ فرماتے امن نیت فی الحج، رہی حج میں نیت، فہیا شرط و صحت ہی ایسا، تو حج کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے۔ فرضن کانا اور نفلا، چاہے حج فرض ہو یا حج نفل ہو، والعمرہ کذالک، ایسی عمرہ بھی حج ہی کی طرح ہے، یعنی جیسے حج کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے، ایسے ہی عمرہ کے صحیح ہونے کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ ولا تکون الا سنت، اور عمرہ نہیں ہوگا مگر سنت۔ احناف کے نزدیک عمرہ سنت ہے، جبکہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ عمرہ کو فرض قرار دیتے ہیں، اور بعض ائمہ عمرہ کو واجب قرار دیتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ حج کے لیے اور عمرہ کے لیے ان کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے، چاہے آدمی عمرہ سنت ہی کر رہا ہے ہمارے نزدیک یا ان کے نزدیک فرض کر رہا ہے، لیکن عمرہ کے لیے ہو یا حج کے لیے، دونوں کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے، کیونکہ یہ سب کے سب عبادت ہے اور عبادات کے لیے نیت بالاجماع شرط ہے۔ والمنظور کالفرض، فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ حج ہے جو اللہ کی جانب سے فرض ہے، ایک وہ شخص ہے جس پر حج فرض تو نہیں ہے لیکن اس نے نظر مان لی حج کرنے کی، تو یہاں پر حج منظور ہو گیا، نظر مان لی اس نے، اپنے آپ پر حج کو واجب کر لیا خود سے۔ مباح کو واجب کر لینا یہی نظر ہے۔ نظر کی تعریف کیا ہے؟ ایجاب المباح، مباح کو اپنے اوپر واجب کر لینا، یہ نظر کہلاتا ہے۔ لہذا کسی شخص نے حج کرنے کی نظر مان لی، منت مان لی، تو یہ حج اس پر واجب ہو گیا۔ تو جس طریقے سے فرض حج کے لیے نیت شرط تھی، ایسے ہی اس نظر کیے ہوئے حج کے لیے بھی نیت شرط ہوگی۔ فرماتے والمنظور کالفرض، حج منظور فرض کی طرح ہے۔ ولو نظر حجت الاسلام لا تلزمہ الا حجت الاسلام، اگلا مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ کسی شخص نے حجت الاسلام کی نظر مان لی۔ حجت الاسلام اس حج کو کہتے ہیں جو من جانب شارع واجب ہوتی ہے، جیسے کوئی مالک نصاب ہے، اس پر شارع کی جانب سے، اللہ کی جانب سے حج فرض ہے، تو جو حج مفروض ہے اسی کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے۔ لہذا اگر کسی شخص پر حج تو واجب ہے اللہ کی جانب سے، اور پھر اسی فرض اور حج فرض ہی کی اس نے نظر مان لی، تو کیا اس پر دو حج فرض ہوں گے؟ ایک اللہ کی جانب سے جو فرض ہے وہ، اور ایک جو اس نے نظر مان لی وہ؟ نہیں، صاحب کتاب فرماتے نہیں، اگر اس نے حجت الاسلام کی نظر بھی مان لی تب بھی اس پر حجت الاسلام یعنی فرض حج ہی واجب ہوگا، الگ سے کوئی دوسرا حج واجب نہیں ہوگا۔ فرماتے ولو نظر حجت الاسلام، اگر اس نے کسی شخص نے حجت الاسلام یعنی حج فرض کی نظر مان لی، لا تلزمہ الا حجت الاسلام، تو اس پر لازم نہیں ہوگا مگر حجت الاسلام یعنی وہی حج فرض۔ کما لو نظر، اس کو ایک مثال سے سمجھا رہے کہ لو نظر الاضحیۃ والقضاء فی الکل کالادا، فرماتے ولو نظر کما لو نظر الاضحیہ، جیسے کہ کسی شخص نے قربانی کی نظر مان لی، اور کوئی مالدار شخص ہے اور ایام قربانی میں اس پر قربانی واجب ہو، اب ایسے وقت میں وہ
قربانی کی نذر بھی مان لے تو قربانی کی نذر مان لینے سے اس پر 2 قربانیاں واجب نہیں ہوں گی، کیونکہ اس پر تو قربانی پہلے سے ہی واجب ہے، اور جب پہلے سے ہی واجب ہے اور پھر ایسے وقت میں وہ قربانی کی نذر بھی مان لے رہا ہے تو اس پر وہی جو واجب قربانی ہے وہی اس پر واجب ہوگی، 2 قربانیاں الگ الگ واجب نہیں ہوں گی۔ اس کے برخلاف اگر کسی غریب نے قربانی کی نذر مان لی تو چونکہ اس پر قربانی واجب ہی نہیں تھی، اس نے اگر قربانی کی نذر مان لی تو اس پر نذر کی بنا پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ایسے ہی کوئی شخص مالک نصاب ہے لیکن ایام قربانی ابھی نہیں آئے ہیں، ایام قربانی آنے سے، ایام قربانی آئیں گے تبھی تو اس پر قربانی واجب ہوگی، ابھی ایام قربانی نہیں آئے ہیں تو ابھی تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن مالک نصاب ہے یعنی غنی ہے وہ، تو ایام قربانی آنے سے پہلے اگر اس شخص نے قربانی کی نذر مان لی تو چونکہ اگر قربانی واجب نہیں تھی اور اس نے نذر مان لی تو نذر کی بنا پر اس پر قربانی واجب، اور ایام قربانی آنے کے وقت آنے کے بعد اس پر من جانب شارع بھی قربانی واجب، تو اب اس پر 2 قربانیاں واجب ہو جائیں گی۔ لہذا صاحب کتاب نے جو مسئلہ ذکر کیا ہے یہ اس صورت میں ہے جبکہ ایام قربانی میں غنی آدمی جس پر قربانی واجب ہو، ایسا آدمی ایام قربانی میں قربانی کی نذر مان لے تو صرف ایک ہی قربانی واجب ہوگی۔ فرماتے والقضاء فی الکل کالادا، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے نماز ہو، فرماتے ہیں کہ تمام عبادات میں جہاں جہاں نیت شرط ہے ان تمام میں جیسے ادا کے اندر نیت شرط ہے ویسے ہی اگر ان کی قضا ہو جائے اور قضا کرے تو قضا کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ فرماتے والقضاء فی الکل کالادا، قضا تمام عبادات میں ادا کی طرح ہے، من جہت اصل نیہ، اصل نیت کے اعتبار سے، یعنی جس طریقے سے ادا میں نیت شرط ہے ایسے ہی ان تمام عبادات کی قضا میں بھی اصل نیت شرط ہے۔ ٹھیک ہے۔